8 منٹ پہ اشارہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب, یہ جو بشرا بی بی کا ایک ویڈیو بیان آیا ہے سامنے, اس نے تو 24 نومبر سے پہلے ہی ہلچل مچا دی ہے. ہلچل مجھے تو نہیں کہیں مچی ہوئی نظر آ رہی. ہلچل نظر آ رہی ہے نا. پاکستان کے جو بڑے ہی معتبر نامور ہلکے سابقہ آرمی چیف تھے, اچھا وہ پبلک سٹیٹمنٹ کے اوپر آ گئے ہیں. اچھا تو کچھ نہ کچھ تو ہلچل مچی ہے. تو مجھے یہ بتائیں, پہلے سب سے پہلے انہوں نے ویڈیو بیان کیا دیا ہے, اور آپ کے خیال میں اس کا پرسپیکٹو تھوڑا سا جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کریں, ہمارے دیکھنے والوں ٹھیک کے ہے. آپ سامنے. نے بشرا بی بی کے بارے میں شروع کر لیا موضوع. بیسکلی تو یہ کولیکٹیولی وہ جو احتجاج کی کار ہے 24 نومبر کی, جی یہ ساری چیزیں اس سے ملی ہیں. ٹھیک ہے. تو چونکہ 24 نومبر قریب ہے, اسلام آباد میں رات کو ٹرانسپورٹ اڈے بھی بند ہو جانے ہیں, اب آرڈر ہو گیا ہے. میں تو نے جس راستے بند سے ہیں. جانا ہے وہ راستہ بھی بند ہو جانا ہے. اللہ خیر کرے گا, تو انشاءاللہ آپ چلے جائیں گے. تو یہ اس کی تیاری, آپ کو پتہ ہے بشرا بی بی وہاں رہ کے پشاور سے کر رہی تھیں. اس میں دو چیزیں ایکچولی ہے, جو ایک تو بیک گراؤنڈ میں اس کو بتاؤں کہ یہ ایک تاثر تھا کہ شاید پارٹی ان کی کتنی سنتی ہے, یا وہ عمران خان کے نام پہ کتنا لوگوں کو موٹیویٹ کر لیتی ہیں. کچھ میٹنگز بھی کی انہوں نے. تو کل دوپہر سے ہی چل رہا تھا کہ ان کا ایک خاص میسج جو ہے نا احتجاج کے حوالے سے 24 نومبر کے, وہ آ رہا ہے. تو وہ بالآخر آ گیا. لیکن فرینکلی اسپیکنگ ایز اے جرنلسٹ مجھے تو بہت ہی ایک حیرانگی ہوئی اس ساری اسٹیٹمنٹ. مایوسی تو نہیں ہوئی آپ کو؟ نہیں مایوسی کیوں, اس میں مایوسی نہیں, وہ ان کا اسٹیٹمنٹ ہے, ہمیں اس میں مایوسی کیوں, ہماری کوئی اس پہ آس ہو تو ہمیں مایوسی ہوگی نا. ٹھیک ہے. تو وہ ایک انتہائی سیاق و سباق سے ہٹ کے چیزیں تھیں. ان کا سٹارٹ بھی بڑا عجیب سا تھا, اس کا اختتام بھی بڑا عجیب سا تھا. ٹھیک ہے. اور بیچ میں وہ کوشش کر رہی تھی کہ وہ خان کے نام پہ لوگوں کو موبلائز کریں کہ خان تو آپ کے لیے بیٹھا ہے وہاں پہ. لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی سر, یہ کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے کہ جو بات کر رہی ہیں کہ وہ انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی شرعی نظام لانا چاہتے ہیں, وہ اشارہ سعودی عرب کی طرف تھا. نہیں شرعی نظام نہیں لانا چاہ رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ خان سے ان کو کیوں خطرہ تھا, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف اس وقت کی ان کا اشارہ تھا کہ جب سعودی عرب کہاں سے درمیان سعودی میں عرب مدینہ میں جب گئے تھے یہ ان کے ساتھ, عمران خان جب وزیر اعظم تھے, تو وہ ننگے پاؤں, آپ کو یاد ہوگا وہ فوٹیجز بھی آئی تھیں. جی بالکل. تو وہ ننگے پاؤں گئے تھے. تو انہوں نے کہا جی کہ وہ اعتقاد کے لیے جو شاید کہنا چاہ رہی تھیں, وہ جو سمجھ آتی ہے ہمیں کہ اعتقاد کے طور پہ ننگے پاؤں گئے. تو وہاں کے حکمرانوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو واپسی پہ انہوں نے کال کی, باجوہ انہوں نے نام لیا, جس طرح آپ کہتے ہیں نا باجوہ, انہوں نے بھی پورا نام نہیں لیا. انہوں نے کہا باجوہ کو کال آئی کہ سعودی عرب سے, ہاں جی, کہ یہ کیا چیز بھجوا دی ہے, کی چل رہا ہے اور اسی تے ماڈرنائز کرن دے چکر جہاں, جس کو انہوں نے, میرا خیال ہے کہ اپنی تیاری نہیں تھی شاید ان کی, انہوں نے یہ کہہ دیا کہ وہ ہم تو شریعت ختم کرنے جا رہے ہیں, تو تسی یہ نواں کام شروع کر رہے ہو. لیکن یہ ایک بے ڈھنگا بے تکا بیان تھا, امپریسو نہیں تھا بیڈلی. ہاں بشرا بی بی کو دیکھیں, ایک پلس پوائنٹ حاصل ہے, اور میری نظر میں وہ صرف ایک ہی پلس پوائنٹ ہے. وہ کیا ہے کہ عمران خان کی وہ وائف ہیں اور عمران خان ان پہ اعتبار کرتے ہیں, یہ ان کا پلس پوائنٹ ہے. ادروائز دیکھیں بشرا بی بی کو یہ بات شاید کرنی چاہیے. کرتے ہیں ویسے, کرتے ہیں بالکل, اندھا اعتماد کرتے رہے ہیں. اب تو پتہ نہیں اندھا کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یا اندھا دھند کرتے ہیں. ابھی تک اندھا کرتے ہیں کہ اندھا دھند کرتے ہیں. آج جتنے بھی کیسز میں اندر ہیں سوائے 9 مئی کے, وہ سارے انڈائریکٹلی بشرا بی بی سے ریلیٹڈ ہیں. لیکن وہ ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, وہ ان کو اعتماد میں لیتے ہیں, یہ ان کا پلس پوائنٹ ہے. ادروائز اس بے ہنگم بیان کی یقین کریں کوئی ضرورت نہیں تھی. یہ شاید عمران خان کے جو بہت قریبی چاہنے والے ہیں ان کے لیے تو موٹیویشنل ہو, لیکن میرے لیے تو بالکل نہیں تھا. انکالڈ فار تھا یہ, جس کا کوئی سیاق و سباق نہیں تھا. میں مثال دے دیتا ہوں جلدی, پھر ہم نے احتجاج پہ بھی آنا ہے, باجوہ صاحب پہ بھی. سٹارٹ میں ہی انہوں نے شروع کر دیا کہ یہ خان کے لیے نکلو. بھائی پہلے تھوڑا سا آپ ایک مومنٹم بنائے. ویسے ایک بات کر رہا ہوں کہ یار میں اس کی وائف ہوں, میں بھی جیل میں رہی ہوں, ظلم و ستم سا ہے, پہلی دفعہ آپ سے مخاطب ہوں, یہ تو ہمیں نکلنے نہیں دے رہے, خدا کے لیے آؤ میری مدد کرو. آپ کو یاد ہوگا کلثوم نواز کی اسٹیٹمنٹ, آپ کو یاد ہوگا جدوجہد تو بینظیر بھٹو نے بھی کی, نصرت بھٹو صاحبہ نے بھی کی, کلثوم نواز نے بھی کی, جب اس وقت
98 کی ہم بات کریں تو ویسے وہ کوئی امپریسو آپ بیان کو نہیں تھا. مثال دینی دوسرا چاہیے تھی. ان کی پارٹی کے اندر آپ کو مثال دینی چاہیے تھی محترمہ فاطمہ جناح کی. فاطمہ جناح بھی ہیں, بہت پیچھے جائیں تو. ہاں جی, کیونکہ پاکستان اس میں میں بالکل ہے, اس میں کوئی شک نہیں. جو رجسٹرز کے فاطمہ سمبل, جناح سے اسٹارٹ کر لیں. ہاں یس, جی, تو خواتین کے. بنیادی طور پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بیان تھا وہ فلاٹ اسٹریٹجی تھا. میں پوچھنا جو چاہتا ہوں نہیں, ایک آئی بات, ڈونٹ نو, دیکھیں اسٹریٹجی ان کی ہے, ہم نہیں کہتے, لیکن بات سن ہمیں لینا, وہ لگتی ہے کہ آپ کے fraud خیال میں strategy غلط تھی. مجھے ایک بات بتائیں, یہ جو عمران خان کی سسٹرز ہیں اور جو بشرا بی بی ہے, ان کے درمیان کیا تناؤ چل رہا ہے؟ دیکھیے ان کے درمیان ویسے ہی ایک فیملی کا جو مے بی آلریڈی ہو, جو تناؤ چل رہا ہو, اس کو تھوڑا سا اور بھی, جو جیل میں آپ کو پتہ ہے 1-2 لیکیجز ہوئی تھی آڈیو بشرا بی بی سے متعلق, اور اس میں ولیمہ خان کے بارے میں کچھ بات چیت کر رہی تھیں, جو آپس میں کچھ ان کے مسائل ہیں. ان کا خیال ہے کہ شاید یہ پارٹی کے لیے مناسب نہیں ہو سکتا ہے, وہ سوچتی ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ یہ مناسب نہیں. لیکن بشرا بی بی پارٹی کے اندر بھی بہت سارے حلقے عوام میں جو عمران خان کے چاہنے والے ہیں, بہت بڑی تعداد میں یہ سوچتے ہیں کہ جو کچھ بھی آج عمران خان جس نتیجے پہ پہنچے ہوئے ہیں ابھی تک, وہ اس کی انڈائریکٹ رسپانسبل جو ہے وہ بشرا بی بی ہے. تو شاخانہ دیکھ لیں یا باقی معاملات دیکھ لیں, اور یہ بھی الیجڈلی, میں تو نہیں کہتا لیکن یہ پہلے بھی باتیں آ چکی ہوئی ہیں, یہ الزام ہے یا تاثر ہے کہ یہ جو لنکیجز ڈیولپ ہوئے تھے اون چودھری کے ذریعے بشرا بی بی اور عمران خان کے, اس کے پیچھے بھی کہتے ہیں کہ وہ جن کا کورٹ مارشل کی خبریں چل رہی ہیں, فیض حمید صاحب کا بیچ میں کچھ معاملہ چل رہا تھا. اچھا, ایک بات آپ نے مجھے وہ, اب یہ میں پہلے ایک بات اگر مجھے اجازت دے دیں, دیکھیں آپ نے فیض حمید صاحب کے بارے میں گفتگو شروع کر دی, تو ایک بات کر کے میں, یہ ریلیونٹ نہیں ہے اس سے, لیکن یہ ضروری ہے. سننے میں آ رہا ہے کہ ان کا جو کورٹ مارشل ہو رہا ہے اس کی کوئی ورڈکٹ آنے والی ہے, سننے میں تو آ رہا ہے جی, اور آئے گی کوئی لائف امپریزنمنٹ کی بات ہو رہی ہے. عمر قید. اچھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں. جی, ہو سکتا ہے, میں وہ رائٹ ٹو اپیل بھی ہوگا اس میں ان کو, ایسی کوئی بات نہیں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لائف امپریزنمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ مجھے, یعنی وہ خسر پسر جس کو آپ بولتے ہیں, وہ بات ہے. میرے پاس کوئی اتھینٹک اس کے بارے میں اس بات طرح نہیں کے ہوتے پہ ویسے ہی جو چاہتے ہیں وہ آدھی لائف امپریزنمنٹ ان کی ویسے ہی ہوتی ہے, زیر نگرانی اور اس طریقے سے, اور وہ مزے بھی بڑے ہوتے ہیں, مزے بھی بڑے ہوتے ہیں. لیکن یہ ایک اور صورتحال ہے. آپ کو پتہ ہے کہ میری بات سنیں, نہیں مجھے بات کرنے دیجیے, انہوں نے تو بڑے پیسے سے بھی کمائے ہیں. وہ سارے کماتے رہے ہیں یار, کوئی اکیلا تو نہیں ہے وہ. انہوں نے تو عام ٹوسٹنگ کر کے کمائے ہیں. شاید باقیوں نے بھی کمائے ہوں, لیکن وہ چونکہ پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ یار یہ تو نہیں, یہ سامنے آ گئے نا. تو یار آپ پچھلے اسکینڈل سے آ کے دیکھیں نا بھائی, پھر ہم نام لیں گے تو پھر ٹاپ سٹی کا اسکینڈل جو ہے وہ بھول گئے نام آپ. چلے جائیں گے. مہربانی کریں, یہ بڑے گھر کے خاص کمرے کی طرف نہ جائیں آپ, مہربانی کریں. چلے میں دوسری طرف. اچھا, باجوہ صاحب کے بارے میں تو وہ یہ فوراً مجھے یہ بتائیں, باجوہ صاحب پبلکلی اب کچھ اسٹیٹمنٹ میڈیا, آنی شروع اب ہو آ گئی. جائیں, کچھ میڈیا ہاؤسز نے فوری طور پہ ایٹریبیوٹ کرنی شروع کر دی اسٹیٹمنٹ باجوہ صاحب کی طرف سے کہ قریبی ذرائع کی شدید تردید, ایسا کچھ نہیں ہوا, یہ ہے وہ ہے. پھر وہ جو سعودی عرب کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں, ان کے بڑے ایک میں کہوں گا لائل کہہ لیں, خدمت گزار کہہ لیں, اب دوسرے الفاظ سے میں نہیں استعمال کرنا چاہتا, نامناسب ہیں وہ, طاہر اشرفی, ان کے بھی بیان آگے جی میں بھی تھا اور یہ تھا اور وہ تھا. یہ وہ وہاں پہ تھے تو ہاں عمران خان کے ساتھ تھے, لیکن وہ تو دیکھیں وہ پارٹیزن ہے نا ایک طرح سے, چونکہ وہ دوسری پارٹی کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. تو باجوہ صاحب کے آگے جناب اسٹیٹمنٹ, باجوہ صاحب, میرا یہ سوال ہے, قمر جاوید باجوہ سابق آرمی چیف جن کا نام دیا گیا, بھائی آپ تو اب ریٹائر ہو گئے ہیں, آپ پردوں, ایک بشرا بی بی پردے کے پیچھے چھپی ہوئی ہیں, ادھر باجوہ صاحب پردے کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں, بھائی آپ پردے سے نکلیں, آپ کو کون سی شرم ہے. آپ ایک اور بات سمجھے نا, ان کی ریٹائرمنٹ کو 2 سال ہو گئے. 2 سال نہ بھی ہوں تو انہیں یار جو کچھ وہ ریٹائرمنٹ سے پہلے کرتے رہے ہیں وہ انہیں کرنا چاہیے تھا. اپنا احتساب کروائے نا. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, آپ میری بات سنیں, آج کل پتہ ہے, ایک بات میری بات سنیں, ایک منٹ, وہ جو انٹرویو کر کے آئے تھے شاید میتلا, اس کے ساتھ کیا ہوا بعد میں, میری بات سنیں نا, چھوڑیں ان کو, وہ ہمارے دوست ہیں, وہ آج کل پنڈی رہتے ہیں. وہ اچھا یار رہنا چاہیے پنڈی, تو آپ ملنے کے لیے جائیں نا, چلے کسی دن جا کے ٹلی کھڑکا لیں گے, ان کے ٹلی کھڑکائیں اور ان سے کہیں سر آپ سے بات کریں, ضروری بات کرنی ہے, مہربانی سن لیں, نہیں جواب بھی دیں. لیکن میں یہ کہوں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سارا کچھ ہو گیا, یہ بیسیکلی پولیٹیکل پلے ایک ہے اپوزیشن کی طرف سے کہ فوری طور پہ وہ اس پہ چڑھ جو سعودیہ سے ہمیں دور کرنے لگے ہیں, لڑائی کروا رہے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہوا. مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی, یہ پالیٹکس ہے اس میں. دوسری بات یہ کہ باجوہ صاحب کو سب سے پہلے تو خود کو احتساب کے لیے پیش کرنا چاہیے تھا نا. ہم تو بار بار کہتے ہیں, ایک تو آپ نے میاں نواز شریف کی چلتی حکومت کو گرایا,
عمران خان کو آگے لگا کے. پھر اس کے بعد آپ نے عمران خان کو اندر کیا, اس کی حکومت کو گرایا. پہلے آپ اپنی اکاؤنٹیبلٹی تو کروا لینا بھائی. یہاں پہ آ کے انڈائریکٹ سورسز کانا بوزی, وہ میں نہیں تھا, انٹرویو دے کے مکر گئے. کچھ اخلاقی جرت پیدا کریں, آگے آئیں اور بات کریں اور اپنے آپ کو حساب. بات سنیں, ایک طرف آپ سلوٹ مارتے ہیں, میں اس کو قمر جاوید باجوہ کو میں کیوں سلوٹ ماروں گا, اللہ معاف کرے یار. سٹنگ آرمی چیف. نہیں, آپ صرف حاضر سروس کو سلوٹ مارتے ہیں, تو وہ ساری فوج حاضر سروس کو سلوٹ مارتی ہے. جو صرف آپ نہیں ہے بس. نہیں دوسری طاہر اشرفی صاحب, اچھا طاہر اشرفی کے بارے میں کمال آدمی ہے. میرا مطلب کہ ان کے متعلق بھی معاملات, ان کچھ معاملات ایسے ہیں کہ میں بات کرنا ہی نہیں چاہتا. بڑے گھر سے کنیکٹیڈ ہیں ماشاءاللہ وہ بھی, اور ہمارے لیے محترم بھی ہیں, مہربان بھی ہیں, ہمارے مہربان ہیں جناب ہمارے. لیکن اتنی ان کی بھی ہمت نہیں پا رہی, اخلاقی جرت بھی نہیں میں کہنا چاہتا, میرے مہربان ہیں, ہمت نہیں پا رہی کہ یار آپ محمد بن سلمان کو ڈیفینڈ کرنے یہاں پہ پی ٹی آئی کے لیے آ گئے ہیں, بشرا بی بی کے لیے. وہ ایک نوجوان حکمران سعودی عرب کا, اور وہ جتنی ایفرٹ کر رہا ہے, جتنا اس کا زبردست ویژن ماشاءاللہ آپ دیکھیں سعودی عرب کے لیے 30 سال کا آگے, اور جو ریاض فیسٹیول انہوں نے کروا دیا یار, آگے اپریشیٹ ہی کر دو طاہر اشرفی صاحب کے بعد. یہ ہے ویژن محمد بن سلمان کا, ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ اس پہ تو بولتے نہیں ہیں. دیکھیں میری بات, جو اچھے کام وہ کرتے ہیں اس پہ چپ میری بات مجھے بات کرنے دینا. ان کا جو بشرا بی بی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اکنامک ویژن ہے, مجھے تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. نہیں تو کیا یہ لوگ یہاں پہ جو سعودیہ کے, لیکن مجھے بات پوری کرنے دیں. لیکن اگر وہ وین ریاض میں ڈانس کروانا ہے یار, یہ تو ہم اپنا بیچ میں نہ لے آئیں. میری بات تو کرنے دینا, لوگوں پہ فیصلہ چھوڑے. نہیں, لوگوں پہ وہ ویڈیو اگر سچی ہے تو آپ ویڈیو پہ نہ جائیں یار. اچھا سنیں نا, آپ یہاں پہ تو وہ جو ڈانس پارٹیز ہیں میں ان کو انڈورس یہ جو خیر ہاں ہیں سعودی عرب کے پاکستان میں سارے, جو فوراً کہتے ہیں جناب پتہ نہیں کیا کر دیا سعودی عرب کے خلاف بشرا بی بی نے اور پی ٹی آئی نے. یار کچھ جرت پیدا کرو, وہ محنت کر رہا ہے اپنے ملک کے لیے, اس کے ویژن کی تعریف کرو, کہو ریاض فیسٹیول زبردست چیز ہے یار, ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. یہاں پہ ان کی گھگی بن جاتی ہے یار, یہ کیا بات ہے؟ اصل میں ٹارگٹ آڈینس ادھر آ رہا ہے ادھر آ رہا ہے, یہی تو پرابلم ہے نا. یہ پھر دوہرے معیار ہیں. تو سعودی عرب کا ساتھ ہے نا تو کھل کے ساتھ دو, میں یہ گزارش کر رہا ہوں. باقی ٹھیک ہے, ہر کسی کا اپنا ایجنڈا ہے, ہر کسی کی اپنی نظریات ہیں, معاملات ہیں, وہ کریں. بشرا بی بی بھی دیکھیں جو کچھ کر رہی ہیں, وہ کیا گیم پلے کرنا چاہتی ہیں. ہم احتجاج پہ آ جائیں, پروگرام لمبا ہو جائے گا جلدی سے. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا خاموش احتجاج ہو رہا ہے. یہ میں نے آپ کو ایک نیا ٹائٹل دے رہا ہوں, خاموش احتجاج. کیوں؟ جب سے یہ اعلان ہوا ہے آپ نے کسی رہنما کی کوئی پریس کانفرنس دیکھی ہے؟ کوئی نہیں. کوئی تیاریوں کے بارے میں دیکھا ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب یہ ہو جائے گا؟ سارے غیبی امداد پہ یقین کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس لیے میں اس کو کہتا ہوں کہ خاموش احتجاج ہے یہ پی ٹی آئی کا. اسی وجہ سے حکومت بھی تھوڑی سی ڈری ہوئی ہے, کنٹینرز لگا رہے ہیں, اسلام آباد بند کر رہے ہیں. آگے بہت دکھ کی بات ہو جائے گی. آخری بات بالکل کہ کرم پہ ایک سوال بھی پوچھا جو کل شہادتیں ہوئیں کرم میں, آپ کو تو 42 کے قریب ہو گئیں محسن نقوی وزیر داخلہ سے, تو مجھے بڑا دکھ ہوا. 100 کے لگ بھگ ایز اے سٹیزن. یہ آپ کہہ رہے ہیں نا پولیس 100 کے لگ بھگ. پولیس کو چھوڑیں, نہیں چھوڑیں. آپ مجھے یہ بتائیں, مجھے اس ریاست پہ کوئی یقین نہیں رہا. اچھا چلیں وہ تو خیر چھوڑیں, یہ ایک الگ موضوع ہے. اچھا وہ کہتے ہیں جی کہ لا اینڈ آرڈر, میں ان کی اسٹیٹمنٹ سن کے آیا, وہ کہتے ہیں لا اینڈ آرڈر جو ہے جی جناب وہ تو صوبے کی ذمہ داری ہے. تو یہ صوبہ کیا کرتا پھرتا ہے, یہ تو چڑھائی کر رہا ہے, یہ تو سیاست کر رہا ہے, ان کو کرنا چاہیے وہاں پہ. کیا یہ آپ منسٹر ہے, ٹھیک ہے, لیکن ان کی بھی ذمہ داری ہے, ان کی بھی ذمہ داری ہے, دونوں کی ذمہ داری ہے. آپ اس پہ بھی پالیٹکس نہ پلے کریں, مہربانی کریں یار. بلکہ آپ نہیں تو آپ پہلے بڑھ کے جاتے. آپ کے تو جو گئے ہیں وہ ہم عقیدہ بھی ہیں, آپ پہلے جا کے وہاں پہ جاتے اور وہاں پہ افسوس کرتے, جنازہ اٹینڈ کر لیتے یار. چلیں وہ نااہل ہے علی امین گنڈا پور, نالائق ہیں, وہ عمران خان کے پیچھے جا رہے ہیں, انہیں کوئی پرواہ نہیں لا اینڈ آرڈر کی, عوام کی. آپ کو تو ہے نا وزیر داخلہ کو. میں نے اس موضوع پہ بات زیادہ کی تو بس خدا حافظ کریں, دیر بہت ہو گئی ہے. میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اس کی شیئرنگ کریں اور میکسیمم اس کے اوپر کمنٹس دیجیے. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.